یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو سال 2014 میں صرف ایک دستخط سے 19 بلین ڈالر کا مالک بن گیا۔ نالج ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جی ہاں ناظرین، اس شخص کا نام جین کوم تھا۔ یہ 24 جون 1976 کو یوکرائن کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ یہ خاندان انتہائی غربت میں زندگی گزار رہا تھا۔ گھر میں بجلی، گیس اور نہ ہی پانی کا کوئی انتظام تھا۔ گرمی کا موسم تو قدرے آسانی سے گزر جاتا تھا، مگر یہ لوگ سردی کے موسم میں ہمسائے کے فارم ہاؤس میں بھیڑوں کے ساتھ لپٹ کر سونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ یعنی غربت کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس کمبل تک نہیں تھے۔ 1992 میں یوکرائن کے یہودیوں پر ظلم شروع ہو گیا، لہٰذا غربت اور ظلم سے تنگ آ کر جین کوم کی والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما، اس کی چند کتابیں ساتھ لیں اور یہ دونوں ماں بیٹا امریکہ آ گئے۔ مگر ان کے پاس مکان تھا، نہ روزگار اور نہ ہی کھانے پینے کا کوئی سامان تھا۔ دونوں ماں بیٹا مکمل طور پر خیرات کے سہارے پل رہے تھے۔ یعنی امریکہ آ کر یہ دونوں ماں بیٹا ظلم سے تو بچ گئے، لیکن غربت سے پیچھا نہیں چھڑا سکے۔ امریکہ میں اس وقت فوڈ سٹیمپس کے نام سے ملک کے انتہائی غریب لوگوں کو خیرات دی جاتی تھی۔ ان فوڈ سٹیمپس سے کھانے پینے کی اشیاء خریدی جا سکتی تھی۔ یہ ماں بیٹا اس قدر غریب اور مجبور تھے کہ یہ فوڈ سٹیمپس کے سہارے زندہ تھے۔ ان حالات میں جین کوم کے پاس پڑھائی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہ پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی مہنگی ہوتی گئی۔ اب ان فوڈ سٹیمپس سے بھی گزارا کرنا مشکل ہو گیا تھا، لہٰذا جین کوم نے پارٹ ٹائم ایک گروسری سٹور میں سویپر کی نوکری شروع کر دی۔ وہاں یہ سٹور کے فرش سے لے کر کھڑکیاں، دروازے اور واش رومز تک صاف کرتا تھا۔ وہ برسوں یہ نوکری کرتا رہا۔ جین کوم جب 18 سال کا ہوا تو اس کو کمپیوٹر پروگرامنگ کا شوق پیدا ہوا، جو اس کو یونیورسٹی لے گیا۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران ہی اس نے یاہو میں ملازمت اختیار کر لی اور 9 سال تک وہاں کام کرتا رہا۔ 2004 میں فیس بک آئی اور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں مقبول ہو گئی۔ جین کوم نے بھی فیس بک میں ملازمت اختیار کرنے کے لیے درخواست دی، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشل نظر نہیں آیا، لہٰذا اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ پھر یہ مزید 2 سال تک یاہو میں کام کرتا رہا۔ جین کوم ایک آئی فون خریدنا چاہتا تھا، مگر غربت اس کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنا لنچ بند کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے اور ایک نیا آئی فون خرید لیا۔ یہی آئی فون آگے چل کر اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا۔ فون استعمال کرتے ہوئے اس نے سوچا کہ کوئی ایسی ایپ کیوں نہ بناؤں جس کے ذریعے میسج بھی بھیجا جا سکے، ڈاکومنٹس اور تصویریں بھی بھیجی جا سکیں اور جس کو ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ ایک نیا اور انوکھا آئیڈیا تھا۔ اس نے اپنے اس آئیڈیا کا ذکر اپنے ایک دوست برائن ایکٹون سے کیا۔ اس کو بھی یہ آئیڈیا بہت پسند آیا۔ ان دونوں نے اس پہ کام شروع کر دیا۔ یہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ یہ 2 سال میں ایک طلسماتی ایپ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کی حدیں کراس کر گئی۔ یہ ایک نیا انقلاب تھا۔ جی ہاں، اس ایپ کا نام واٹس ایپ ہے۔ دنیا کے 2 ارب سے زیادہ لوگ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا تیز ترین اور محفوظ ترین ذریعہ ابلاغ ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو نیا نمبر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واٹس ایپ کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی لگانا شروع کر دی، لیکن جین کوم مسلسل انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ جب فیس بک انتظامیہ نے جین کوم سے رابطہ کیا تو اس نے زوردار کہکا لگایا اور کہا کہ یہ وہ کمپنی ہے جس نے مجھے نوکری سے ریجیکٹ کیا تھا۔ اس نے فیس بک کو واٹس ایپ بیچنے سے انکار کر دیا اور دیر تک ہنستا رہا،
لیکن فیس بک کے بار بار اصرار کی وجہ سے جین کوم نے فیس بک کو ہاں کر دی۔ 19 بلین ڈالرز میں سودا ہو گیا۔ اس نے فیس بک کے ساتھ معاہدے پر دستخط کی ایک شرط رکھی، اور شرط یہ تھی کہ میں فوڈ سٹیمپس دینے والے فلاحی ادارے کی ویٹنگ روم میں بیٹھ کے دستخط کروں گا۔ فیس بک کے لیے یہ شرط عجیب تھی، کیونکہ وہ یہ معاہدہ اپنے یا اس کے دفتر میں سائن کروانا چاہتے تھے، لیکن یہ ڈٹ گیا۔ 2 ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخرکار فیس بک کو گھٹنے ٹیکنا پڑے۔ تاریخ طے ہو گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ فلاحی سینٹر پہنچی تو جین کوم ایک کونے میں آخری کرسی پر بیٹھ کر رو رہا تھا۔ مگر سوال یہ تھا کہ جین کوم نے فیس بک کو اس فلاحی سینٹر میں کیوں بلایا تھا، کیونکہ اس کونے کی آخری کرسی پر جین کوم اور اس کی ماں غربت سے مجبور گھنٹوں فوڈ سٹیمپس کا انتظار کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں کئی مرتبہ بھوکے پیٹ یہاں آتے تھے اور شام تک بھوکے پیٹ یہاں بیٹھے رہتے تھے۔ ویٹنگ روم میں بیٹھنا دشوار تو تھا ہی، اس سے بھی اذیت ناک کھڑکی میں بیٹھی وہ خاتون تھی جو ہر بار نفرت سے ان کی طرف دیکھتی، طنزیہ مسکراتی تھی اور ان سے کہتی تھی کہ تم لوگ کب تک خیرات پہ پلتے رہو گے، تم کوئی جاب کیوں نہیں کرتے۔ چنانچہ جب اس کو کامیابی ملی تو اس نے اسی ویٹنگ روم میں اپنی خوشی منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 19 بلین ڈالرز کے معاہدے پر فوڈ سٹیمپس کا انتظار کرتے ہوئے لوگوں میں بیٹھ کر سائن کیے، چیک لیا اور سیدھا کاؤنٹر پر چلا گیا۔ فوڈ سٹیمپس دینے والی عورت آج بھی ادھر موجود تھی۔ جین کوم نے 19 بلین ڈالرز کا چیک اس کے سامنے رکھا اور کہا، فائنلی آئی گاٹ اے جاب، اور مسکراتا ہوا سینٹر سے باہر چلا گیا۔ امید ہے کہ نالج ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے، اور ایسی بہت سی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔